اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث، علم و ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی چلنے پھرنے والی ایک جماعت ہے جو ذکر کے حلقوں کی تلاش میں ہوتی ہے۔ جب وہ ذکر کے حلقوں کے پاس آتی ہے اور ان کو گھیر لیتی ہے تو اپنا ایک قاصد پیغام دے کر اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان پر بھیجتی ہے۔ وہ ان سب کی طرف سے عرض کرتا ہے، ہمارے رب، ہم آپ کے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو آپ کی نعمتوں، قرآن، ایمان، اسلام کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، آپ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج رہے ہیں اور اپنی آخرت و دنیا کی بھلائی آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان کو میری رحمت سے ڈھانپ دو۔ فرشتے کہتے ہیں، ہمارے رب، ان کے ساتھ ساتھ ایک گناہگار بندہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سب کو میری رحمت سے ڈھانپ دو، کیونکہ یہ ایسے لوگوں کی مجلس ہے کہ ان میں بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مجلس کے ختم ہونے پر اعلان کرتا ہے کہ بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ مسند احمد، طبرانی، ابو یعلا، بزار، مجمع الزوائد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ دونوں حضرات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جماعت اللہ تعالیٰ کی ذکر میں مشغول ہو، فرشتے اس جماعت کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرشتوں کی مجلس میں فرماتے ہیں۔ مسلم شریف۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما، دین پہ چلنا آسان کر دیجئے، دین کا کام کرنا آسان بنا دیجئے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجئے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔